تاریخی شہر اورنگ آباد کا نام اورنگ آباد ہی کیوں ہے؟ مفصل تاریخ عوام میں اورنگ آباد قدیم نام کھڑکی سے مشہور ہے۔ جہاں اورنگ آباد بسا ہے وہاں کوئی آبادی ہی نہیں تھی، گھنا جنگل تھا۔ دکنی زبان میں سنگلاخ کو کھڑکی کہتے ہیں۔ اس بستی کے چاروں طرف پہاڑیاں ہیں، شاید اسی وجہ سے عوام اسے کھڑکی کہتے ہیں۔ لیکن اورنگ آباد کا پرانا نام کھڑکی نہیں، خرگاہی تھا۔ مرزا صادق اصفہانی اکبر آباد سے جنیر جا رہے تھے اور یہاں چند دن قیام کیا اور اس شہر کرکی کی تعریف میں چند شعر لکھے۔ 4 دن اور روز سپردم راہ شہر کرکے شدناگا ملک عنبر، جب نظام ملک بحری کے ریاست سے قطع تعلق کر کے بیجاپور میں چند روز عادل شاہی دربار میں رہا، لیکن وہاں سے دولت آباد آیا اور اس کو اپنا مستقر بنا لیا۔ شکار کے لیے ایک روز گھنے جنگل میں خرگاہ یعنی خیمہ قائم کیا، چند روز شکار و سیر میں مصروف رہا۔ اس مقام سے بہت خوش ہوا اور ایک شہر بسانے کی ٹھان لی، اور جہاں اپنا خرگاہ یعنی خیمہ قائم کیا تھا وہاں شہر کی بنیاد رکھی اور اس کا نام خرگاہی رکھا۔ خرگاہی کا نام بگڑ کر خرگہی ہوا اور زیادہ بگڑا تو کرکی اور کھڑکی ہو گیا۔ یہ شہر کھام ندی کے کنارے بسا ہے۔ یہ ایک پہاڑی ندی ہے جو ہر سول کے قریب سے نکلتی ہے اور گوداوری ندی سے جا ملتی ہے۔ ملک عنبر کے زمانے میں اس کی آبادی 2 لاکھ کے لگ بھگ ہوا کرتی تھی۔ سن 120 اور ہجری میں ملک عنبر نے مغل فوجوں سے فتح کر لی اور کھڑکی کا نام فتح نگر رکھ کر دارالحکومت قرار دیا۔ ملک عنبر کا 135 ہجری میں انتقال ہوا۔ یہ شہر شہنشاہ اورنگزیب کی بھی یادگار ہے، جس نے اپنی صوبیداری کے زمانے میں اس شہر کو مزید خوبصورت بنایا ہے۔ 1635 عیسوی میں صوبہ دکن شہزادہ اورنگزیب کے سپرد ہوا۔ انہوں نے فتح نگر کو اپنی راجدھانی بنایا اور شہر کا نام اورنگ آباد رکھا۔ شہنشاہ اورنگزیب نے تقریباً 35 برس اورنگ آباد میں بسر کی۔ یہاں زمانہ اورنگ آباد کی شباب کا زمانہ تھا۔ جب شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کا انتقال ہوا تو نواب قمر الدین خان نظام الملک آصف جاہ اول 1720 عیسوی میں دکن کے صوبیدار بنا کر بھیجے گئے۔ شہر اورنگ آباد دکن کا پایہ تخت بنا اور آصف جاہ اول نے 1724 عیسوی میں آصف جاہی سلطنت کی بنیاد اورنگ آباد میں رکھی۔ 1158 ہجری میں ناصر جنگ کو اورنگ آباد کی صوبیداری پر مامور کیا گیا اور 1161 میں ہجری کو آصف جاہ اول اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ سن 1177 ہجری میں نظام علی خان آصف جاہ ثانی کے عہد میں جب سلطنت کی بنیاد مضبوط ہوئی تو انہوں نے پایہ تخت حیدرآباد منتقل کر دیا۔ 1601 میں ملک عنبر نے اکبر کی فوج کو شکست دے دی۔ اکبر کا انتقال ہو گیا اور 1605 میں اس کا فائدہ ملک عنبر نے اٹھایا اور حکومت مضبوط کر لی۔ ملک عنبر نے قلعہ انتور میں قبضہ کر لیا، جس کی وجہ سے جہانگیر کے دور حکومت میں شاہجہاں اور کھڑکی پر حملہ کیا اور ملک عنبر کو پیچھے ڈھکیل دیا اور 3 دن تک شہر میں خون بہتا رہا اور لوٹ کھسوٹ ہوتی رہی۔ دہلی حکومت کی اندرونی معاملات کی وجہ سے ملک عنبر دوبارہ مضبوط ہو گیا اور 1626 انتقال کر گیا۔ سن 1635 میں شہزادہ اورنگزیب دکن کے صوبیدار بن کر آئے۔ اس شہر کے فیصل تقریباً 14 فٹ اونچی 1682 اور عیسوی میں اورنگزیب کے دور حکومت بنائی گئی تھی، یعنی حفاظت ترقی کے سارے انتظامات عالمگیر نہیں کیے۔ ویسے تو اورنگ آباد 52 دروازوں کا شہر کہلاتا ہے، مگر کیا واقعی 52 دروازے تھے؟ اگر تھے بھی تو بہت کم کی تفصیلات ملتی ہے۔ کچھ کے صرف نام معلوم ہے، کچھ کے تو توڑ دیے گئے ہیں اور کچھ باقی ہے۔ اورنگ آباد شہر 3 قلعے پر مشتمل ہے۔ قلعہ بیگم پورہ، قلعہ باجری پورہ، قلعہ ارکر پورہ ہے اور اس طرح دروازے اور کھڑکیوں کی تعداد 45 ہوتی ہے۔ ان میں سے 4 دروازے کافی بڑے ہیں اور شہر کے داخلی دروازے ہیں۔ شمال میں دہلی دروازہ دہلی کی جانب، جنوب میں پیٹھن دروازہ پیٹھن کی جانب، مشرق میں خاص دروازہ جالنا کی جانب اور مغرب میں مکی دروازہ مکے کی جانب ہے۔ اس کے علاوہ دروازے اور کھڑکیاں مندرجہ ذیل ہیں۔ دروازے: دہلی دروازہ، مکی دروازہ، بیگم دروازہ، دولت دروازہ، دال منڈی دروازہ، چاول دروازہ، رنگین دروازہ، کالا دروازہ، قلعہ ارک دروازہ اور عام خاص میدان کے قریب دروازہ، چھوٹا دروازہ، سلام دورہ دروازہ، بھڑکل دروازہ، خضری دروازہ، اقبال دروازہ، اسلام دروازہ، روشن دروازہ، خاص دروازہ، پیٹھن دروازہ، 12 پلہ دروازہ، شاہ دروازہ اور راستہ میں فروشہ کا دروازہ۔ تالاب کلا کی طرف کا دروازہ ہے خونی دروازہ، ظفر دروازہ، محمود دروازہ، لال منڈی کی طرف کا دروازہ، 2 روزہ محرم باری کیلو کا دروازہ، جعفر دروازہ۔ کھڑکیاں: حویلی محلہ دار خان کی کھڑکی، کھڑکی روبہ
रूबरू 12 दरी, खिड़की मुगलपुरा, खिड़की दौलत खाना मुबारक, खिड़की हमीदपुरा, खिड़की देहरापुरा, खिड़की सुल्तानगंज, खिड़की सलाख खाना, कुम्हार खिड़की, खिड़की जमीलपुरा, खिड़की दरवाजा, शोभकरण खिड़की, अरब खिड़की, सौगन खिड़की, दौर अंबर आलमगीरी और आसिफ जाही में शहर औरंगाबाद में रफ्ता रफ्ता बाग हवेलियां कसरत से बनी। जहां हवेली महल मकबरा होता वहां बाग का होना लाजमी होता। मौरिख जब तारीख लिखता है तो कहता है मुगलों ने हिंदुस्तान के मौसम तब्दील किया, और इसका जवाब हमें मुगल हुकूमत की हर तामीर से मिलता है जो बगैर बागात के नहीं बनती थी। बागात दो तरह के होते थे, एक जिसे गुलिस्तान कहते हैं और दूसरा जिसे अबुस्तान कहा जाता है। एक बाग वो जो दिन में फूलों की महक से दिमाग को मुअत्तर रखते हैं और आंखें मुख्तलिफ किस्म की रंगीन फूलों से पुरनूर रहती है। ये हवेली से थोड़े फासले पर रहता गुलिस्तान कहलाता, और दूसरा बाग छोटे और बड़े दरख्तों पर हवेली से करीब मुश्तमिल रहता जो अपने मौसम में फूलों की खुशबू से न सिर्फ हवेली बल्कि बहुत दूर तक फिजा को रात भर मुअत्तर रखता। ऐसे बागात बोस्तान कहलाते हैं। हर इमारत के पास ये दो तरह के बागात होते हैं। औरंगाबाद में तकरीबन 108 बागात मौजूद थे, जिनमें से कुछ नाम और निशानी मिलते हैं और कुछ के नाम भी नहीं मिलते हैं। जितने नाम तारीख में मिलते हैं वो मंदरजा झैल है। मोहम्मदी बाग, आसिफ बाग, अहमद बाग, सुपारी बाग, आजम बाग, शतरंज बाग और बाग दिलिशां, जाम बाग। फैसल से मुत्तसिल शुमाल में है बसंत बाग, बिरनी बेगम का बाग, खाला अम्मा का बाग, मनसा राम का बाग, मथुरा दास का बाग, जयसिंह का बाग, शिकार बाग, हरसोल 18, इस्लाम खान का बाग, मकबरा रहीम बाग, अटोला का बाग, वजीर खान का बाग, बाग शहजादी जैब, शाह बाग और बाग मकबरा हाजी शफी खान, बाग मकबरा मिर्जा सुल्तान सोफी, अफलातून खान का बाग, अफलातून खान की मस्जिद फाजिलपुरा, हरकारी का बाग, शाह 30 बाजार, रोशन बाग, बंदे हुस्न का बाग। औरंगाबाद शहर मालिक अंबर ने बनाया और अखंड भारत पर सबसे ज्यादा हुकूमत करने वाले बादशाह औरंगजेब रहे। आलमगीर ने संवारा औरंगजेब के आबाद सरजमीन से बात की गवाह है कि जिन बादशाहों ने यहाँ हुकूमत की उन लोगों ने शहर को सिर्फ तरक्की दी। ये शहर दो अंबरी में खूबसूरत और एक बड़ा सनती मरकज था। इसके बाद इल्म तहकीक का मरकज बना और आज भी औरंगाबाद एक वाहिद जगह है जहां दो आलमी विरसे हैं और उन सब से आगे बढ़कर तहजीब, तमद्दुन, इल्म, अदब और मिली शिनाख्त का गहवारा है। यहाँ बहुत सारे महलात, देवड़ियां, कुछ के आसार बाकी है, दो कुछ के सरकारी दफ्तर बन चुके हैं और अच्छी हालत में मौजूद भी है और कुछ के तो आसार भी नहीं मिलते हैं। मंदरजा झैल महलात और देवड़ियां औरंगाबाद की सरजमीन पर वाक़ई थी और नौखंड महल, कॉलेज, जनाना महल, मर्दाना महल, रानी महल, मोती महल, गुलशन महल, दमड़ी महल, सब्ज महल, रोशन अरा महल, दीवान देवड़ी, सालार जंग की देवड़ी और मंसूर यार जंग की देवड़ी, अंगूर बाग, पीली हवेली, शाहगंज से सराफा, जयसिंह की देवड़ी, जसवंत सिंह की देवड़ी, रन मसद की खान की देवड़ी, कुतुबुद्दीन खान की देवड़ी, जमुना राज की हवेली, राजा देवल गांव की हवेली, बंदे हुस्न की देवड़ी, मंजूरपुरा, भीको मियाँ की देवड़ी, राजा राजेश्वर की देवड़ी, राजदार खान की देवड़ी, मनामिन का बाड़ा, मीर जंगू की देवड़ी, मीर जंगू की मस्जिद, मनसाराम की हवेली, हवेली बयान खान, हवेली मुस्तफा खान, मला याही की हवेली, हवेली सिप्पे खान और बंगला नसीरुद्दौला सलाबत जंग और मदरसे मोहम्मद गयास खान बहादुर, हवेली महलदार खान, असलम खान की देवड़ी, राव भाका कोटला, दुल्हन बी की देवड़ी, हाशम निवार निगार की देवड़ी, नवाब हुसैन खान की देवड़ी, विठल संद हवेली, चिन्मार देवड़ी, देवड़ी बशीर यार खान बहादुर मौजूद है।